السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیوز اپڈیٹ آپ کو فوراً مل سکے۔ شکریہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد نواز اور آج ہم موجود ہیں انٹرنیشنل آرٹسٹ دانشان عرفان قدر میں، جنہوں نے انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر ڈیر اسلم خان کا نام روشن کیا ہے۔ آج ہم ان سے آرٹ سے متعلق کچھ بات چیت کریں گے۔ جی دانش بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فہد نواز اور اپنا پاکستان کی ٹیم، مجھے بےحد خوشی ہوئی ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور اپنی ٹیم کو لے کے آئے۔ میں آپ کا بےحد ممنون ہوں۔ آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو یہ شوق کب پیدا ہوا اور آپ کا ابتدائی استاد کون ہے، اور آپ اپنے استاد کے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے؟ فہد نواز بھائی، شوق کے بارے میں صرف ایک شعر پڑھوں گا ابھی۔ جس طرح ایک بچے کو شوق پہلے سے ہوتی ہے، ایک بچپن ہی سے شوق ہوتی ہے، اسی طرح مجھے بھی شوق تھا میں بھی تختی لکھوں، اور لفظ یہ ہے کہ شوق برہنہ پا چلتا تھا اور رستے پتھریلے تھے، گھستے گھستے گھس گئے آخر جو کنکر نکیلے تھے۔ بچپن ہی سے مجھے شوق تھا، اور ہماری گلی جہاں میں رہتا ہوں وہاں قاضی فیض رسول طاہر صاحب، ان کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو تھا، وہ کمرشل پینٹر تھے، سائن رائٹر تھے، بورڈ وغیرہ لکھتے تھے، اور مجھے بھی شوق تھا کہ میں بھی وہاں جاؤں اور ان سے کچھ سیکھوں، کیونکہ میرے اندر کی صلاحیت بچپن میں تختی لکھا کرتے تھے ہم، اس ٹائم کی یہ صلاحیتیں میرے اندر موجود تھیں۔ تو قاضی صاحب سے ایک دن میں نے کہا اور پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا، اور اس طرح اس میرے فن کا آغاز ہوا، اور میں قاضی فیض رسول طاہر صاحب سے باقاعدہ تختی لکھا۔ اس سفر میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہوا وہ بھی ہمیں ذرا بتا دیں گا؟ فہد بھائی، مشکلات تو کچھ یوں ہوتی ہیں کہ ہر مشکل کام جس کام کے لیے آپ چوز ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو چنتا ہے، اور میرے خیال میں تو اس طرح ہے کہ رب العزت جس بندے کو چن رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکلات تو نہیں کہوں گا، میں آزمائش کہوں گا کہ آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے وہ پروردگار اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کرتا ہے جس سے انسان کامیاب ہوتا ہے، اور ہر کام میں مشکلیں تو ہوتی ہیں، مشکلیں آنی ہیں، لیکن ہم نے مشکلوں کو فیس کرنا ہے، اور اس طرح ہر قدم پہ ایسے آپ کے سامنے مشکلات کھڑی ہوں، آپ کے سامنے ایسے بھی مواقع آئیں گے کہ آپ کا دل کہے گا کہ یار بس چھوڑ، میرے بس کی بات نہیں، لیکن آپ نے اپنا جو آپ کا قوت ارادہ ہے اسے مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ نے کتنے ایوارڈ ون کیے ہیں اور کتنے مقابلوں میں آپ نے حصہ لیا ہے جب سے آپ نے آج کا سلسلہ شروع کیا؟ فہد نواز بھائی، میں تقریباً کوئی، مجھے اب سلسلہ یاد نہیں ہے میں نے کتنے پارٹیسپیٹ کیا ان مقابلوں میں، صحیح سے مجھے اب یاد نہیں ہے تعداد، لیکن لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، گجرخان، گجرانوالہ، گجرات، اسلام آباد، اور ایسے اگر آرٹ گیلریوں کے نام لے لوں تو اسلام آباد میں نقطہ اسٹوڈیو، ایک اور سرینا ہوٹل میں ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی وہاں، الحمرہ ہال لاہور، اشرف القلم ایک پہلے تقریباً ہوا تھا اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، ایک ابھی ہوا ہے اشرف القلم میں، وہاں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے۔ کراچی میں ساتھ کین میں حصہ لیا، حرف نور،
इसमें मोहम्मद कंपटीशन डेरा जश्न बहारा में पशकलावती चारसदा में गुलजी अवार्ड विन किया पेशावर में। ये सरगोदा से तकरीबन कोई पिछले साल मैंने गोल्ड मेडल विन किया। बस ऐसे कुछ सिलसिले हैं कि मैं ग्रीन आर्ट गैलरी लंदन, वहाँ से मेरी 7वीं पोजीशन थी। ऑनलाइन मुकाबला था, वहाँ मैंने 7वीं पोजीशन हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे इनकाद हुआ था, वहाँ भी ऑनलाइन मुकाबला हुआ था, वहाँ भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। और अभी जो रिसेंटली में अवार्ड मैंने विन किया है वो इसका है अशरफुल कलम, जो ऑनलाइन मुकाबला था, और वहाँ मैंने फर्स्ट प्राइज़ विन किया। माशाल्लाह। और आप किस आर्टिस्ट से ज़्यादा मुतासिर हुए हैं? फ़ाद नवाज़ भाई, असल बात इंस्पिरेशन सी होती है कि इंसान किससे इंस्पायर होता है। मैं जिससे आर्टिस्ट से इंस्पायर हूँ, सारे आर्टिस्ट काबिल कदर हैं। डेरा इस्माइल खान के बहुत बड़े नाम, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, अजब खान एक बहुत बड़ा नाम है आर्ट की दुनिया में, जिनके सोलो शो भी बहुत ज़्यादा हैं, विनिंग अवार्ड भी उनके पास बहुत ज़्यादा हैं, और फ़नून के हवाले से इल्म भी बहुत ज़्यादा है। हम वैसे तो सारे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, मैं कोई आर्ट के हवाले से पढ़ा लिखा नहीं हूँ। एक अपनी ज़िंदगी के तजर्बात यानी कि सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। और मुझे जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें किरदार अजब खान का ही है। और उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एक शेर है, उनकी नज़र करता हूँ कि अगर कोई शुएब आए मुयस्सर तो शबानी से कलीमी 2 कदम। बहरहाल मुझे जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो उसमें अजब खान का ही वो है कि मैंने उनको देख के उनके ही इससे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक रसाई हासिल की है। और मैं अगर कामयाब हुआ हूँ तो वो अजब खान की ही कदम है। आर्ट्स के मुतालिक आने वाली नस्लों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी फ़ाद भाई के आर्ट एक बेहतरीन और आपके लिए यानी कि आप जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके लिए बेहतरीन वो आर्ट एक बेहतरीन सबक भी है अगर वो, और एक बेहतरीन शुगल भी। शुगल से मुराद ये है कि अगर इनसे लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहें तो हो सकती हैं। और हमारे जो अहकाम बाला हैं या हमारे जितने भी ये लोग हैं कर सकते हैं खेल के मैदान में, या हमारे सियासी कीमत जितने भी हैं, वो अगर हमारे बच्चों को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करें, रंग वगैरह, कलर वगैरह, ब्रश वगैरह, और इनमें छोटे छोटे कंपटीशन करवाएं स्कूलों के हवाले से, मेरे ख्याल में जिस हालात में हम पहुंच चुके हैं वो जंगी हालात हैं। हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ वो जो मोहब्बतें हैं, वो जो सिलसिले थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम उन्हें जोड़ना चाहें, या हमारे जैसे हमारे तहसील पाटपुर में एसी साहब हैं, ये अगर बच्चों को रंग वगैरह प्रोवाइड करें और आपस में उनके साथ कंपटीशन करवाएं तो हमारे बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं और हमारी मिट्टी बड़ी सरखेज़ है। अगर वो इस तरह के इनकाद करें तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस आर्ट के मैदान में बहुत बड़ा नाम पैदा कर सकते हैं और हमारे पहाड़पुर का नाम बहुत रोशन कर सकते हैं। आप ज़्यादा पेंटिंग मिट्टी, देहात, सरसब्ज और पहाड़ वगैरह पर होती है, इसकी क्या वजह है? फ़ाद भाई, चूँकि मैं इस मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, मेरे मुशाहदात, मेरी सुबह जब आँख खुलती है तो मैं अपनी मिट्टी को ही देखता हूँ, अपने नज़ारे ही देखता हूँ। अपने गिरदनवा में जो सरसब्ज़ा है, मेरा पहाड़ है एक साइड पे, दूसरी साइड पे भी पहाड़ है, इसको देखता हूँ। और इस मिट्टी का मुझ पे कर्ज़ है, और मैं जहाँ भी जाऊँ तो मैं ये कहता हूँ कि मुझसे मेरी मिट्टी की खुशबू उठे, मेरे डेरा इस्माइल खान की, मेरे पहाड़पुर की खुशबू उठे। अगर मैं कहीं कुछ बनाऊँ तो मेरी पेंटिंग में जो खुशबू है वो मेरी मिट्टी की, मुझे अपनी मिट्टी से प्यार है। ठीक है जी। क्या आर्ट का कोई स्कूल या कॉलेज वगैरह होना चाहिए हमारे इलाके में, जिससे बच्चों को आगे जाने का मौका फराहम किया जा सके?
جی فات بھائی بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے. آرٹ کے حوالے سے بالکل این سی اے کالج ہر آپ بڑے شہر میں دیکھیں تو ایک این سی اے کالج ہوتا ہے. جیسے لاہور میں این سی اے کالج ہے, پشاور میں بھی ہے, اسلام آباد میں پی این سی ہے. اس طرح اگر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک این سی اے کالج نہ بھی ہو لیکن ایک فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ اگر ہمارے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں اگر کرنا چاہیں ڈپارٹمنٹ اسی یونیورسٹی میں ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ وہ کر دیں, بنا لیں, اس کے لیے وہ وہ کریں, محنت کریں تو فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ وہاں بن سکتا ہے یونیورسٹی میں. اور ہماری مٹی پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت زرخیز ہے, یہاں سے بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ گزر چکے ہیں, آنے والے ہیں اور آگے بھی آئیں گے. میں تو یہی کہوں گا, میری ان سے ریکویسٹ ہے, ایک درخواست ہے, ایک اپیل ہے کہ یہاں پہ ایک این سی کالج اگر نہیں بھی بن سکتا چلو اس کے لیے ایک بہت لمبا پروسیس ہے, لیکن ایک فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ تو بن سکتا ہے, اس کے لیے یہ کوشاں ہوں. اور ابھی تو ہمارے سردار صاحب ہیں علی امین صاحب جو کام کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے, لیکن اگر وہ یہاں چھوٹا سا ایک ڈپارٹمنٹ کا سوچ لیں فائن آرٹس کے حوالے سے تو ہمارے بچے بہت کچھ سیکھ پائیں گے. اور آرٹ کے متعلق جن رستوں سے ہم گزر کے گئے ہیں, جن مشکلات سے ہم گزر کے گئے ہیں, وہ ان مشکلات سے نہیں گزریں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ آرٹ کیا ہے. آرٹ کے لیے آپ کے والدین اور گھر والوں نے آپ کو کتنا ساتھ دیا؟ فات بھائی آرٹ کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہوں گا کہ یہاں کوئی آرٹ سمجھتا ہی نہیں. میں اگر یہ کہوں کہ آرٹ کے حوالے سے یا آرٹ کے حوالے سے کوئی بھی نہیں سمجھتا, کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ آرٹ کیا ہے. والدین اللہ انہیں سلامت رکھے, تا دیر سلامت رکھے. میرے باپ ایک مزدور ٹائپ کا بندہ ہے, مزدوری کرتا ہے دن رات, اور میں ان پہ فخر کرتا ہوں کہ ان کا رزق حلال کھایا اور یہاں پہ پہنچا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک جو میں نے وہ کیا ہے تو وہ میرے والدین کی دعائیں ہیں, ان کی ہی کاوشیں ہیں, ان کے ہی مطلب ہے کہ سارے میں یہ کہوں گا کہ اگر میں اپنے والدین انسپائر ہوں, ان سے بھی انسپائر ہوں, ان کو بھی میں نے دیکھا. والد میرے ایک مزدور ٹائپ انسان ہے, مجھے ان پر فخر رہتا ہے. آرٹ کو سمجھنے کی بات رہی تو یہ بہت مشکل سوال ہے کہ آرٹ کو یہاں کیا والدین سمجھیں گے یا لوگ کیا سمجھیں گے. یہاں پہ آرٹ کے متعلق کوئی کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا. ہاں بڑے شہروں میں بڑی باتیں ہوتی ہیں, بڑے شہروں میں بڑے آرٹ کے لوگ بہت بڑے اساتذہ کرام ہیں. اب بہت بڑے بڑے نام ہیں, اے کیو عارف جیسے لوگ, ذوالفقار زلفی جیسے لوگ, آر ایم نعیم جیسے لوگ, اور بہت بڑے بڑے نام سعید اختر جیسے لوگ, وہ بھی بڑے شہروں سے این سی اے کالج وغیرہ سے پڑھے لکھے ہیں. لیکن یہاں میں آرٹ کے متعلق یہی کہوں گا کہ یہاں پہ آرٹ پہ نہ تو کبھی گفتگو ہوئی ہے اور نہ ہی مجھے آرٹ کے حوالے سے کبھی کوئی ایسا انسان ملا ہے کہ وہ یہاں پہ میرے ساتھ آرٹ کے متعلق کوئی گفت کرے. لہٰذا یہ ایک چھوٹی سی ایک دل میں خلیش ہے کہ آرٹ کے متعلق کبھی کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا اور کوئی بچہ بھی نہیں آیا کہ آرٹ کے مطابق کوئی بات کرے. اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں این سی اے کالج وغیرہ نہیں ہے اور آرٹ کو لوگ نہیں سکتے. ہمارے چینل کی طرف سے آپ حکام والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی اپنا پاکستان کے توسط سے میں اتنی عرض کرنا چاہوں گا, میرا لب لباب سارے اس بات کا دیکھا, میں نے ساری بات پھر وہیں آ گئی. میں یہی چاہتا ہوں کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے مقابلے ہوں, کمپٹیشن ہوں آپس میں, جیسے پرائیویٹ اسکول ہیں یا سرکاری اسکول ہیں, کالج ہے. ہمارے بچے اگر کسی غلط ہاتھوں میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک بہترین عمل یہی ہے کہ ہمیں جیسے ہمیں فنڈ ملتا ہے, ہماری ٹاؤن کمیٹی کو فنڈ ملتا ہے, ہمارے اے سی صاحب کو فنڈ ملتا ہے, وہ اگر ہمارے بچوں کو کچھ چیزیں پرووائڈ کریں, رنگ پرووائڈ کریں, برش پرووائڈ کریں اور ان میں آپس میں مقابلے انعقاد کروائیں. جیسے کھیل کے میدان میں ایسے ہے کہ کھیل کے لیے اسپورٹس کے لیے کچھ وہ دیں, تو میرے خیال میں جو ہمارے بچے اس ٹائم جن حالات سے گزر رہے ہیں
محبتیں ختم ہو گئی ہیں وہ محبتیں شروع ہو جائیں گی, آپس میں ایک جوڑ بن جائے گا, گھٹ جوڑ ہوگا, اور ایک چھوٹے چھوٹے مقابلوں سے خوشیاں بانٹی جائیں گی آپس میں, اور ان میں سے ٹیلنٹڈ بچے سامنے آئیں گے کہ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں. ایسے اگر این سی اے کالج نہ بھی بن سکے ہمارے, میں پھر علی امین سردار علی امین صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے یونیورسٹی میں ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ اس کے لیے آرٹس کے لیے اگر وہ کر دیں تو ہمارے بچے, ہمارے پیچھے آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں وہ ان کو مدد ملے گی, اس سے وہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے, اور ہماری مٹی سے خیز ہے اتنا سا کہہ سکتا ہوں, اور یہ میری اپنی نیشنل اور نیشنل لیول پر ڈیر اسمیر خان کا نام روشن کیا ہے. آج اس پہ دانش خان آرٹ سے متعلق بہت مشہور کچھ بات چیت کریں گے. جی دانش بھائی.